عورتیں جو ہیں وہ زینت ہیں. عورتوں کو اللہ نے زینت بنایا, خوشنما بنایا, اور عورتیں خوشنما ہیں دونوں سیکس کے لیے. مرد کو بھی اچھی لگ رہی ہیں, عورتوں کو بھی اچھی لگ رہی ہیں عورتیں, فزیکلی اور نفسیاتی دونوں طرح بتا رہا ہوں میں آپ کو. فزیکلی بال, اب غور سنیے, بالوں سے لے کے اور پاؤں تک جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ عورت زینت ہے. زینت تو عورت ٹوٹل ہو گئی. اب کیا ظاہرہ زینت ہے اور کیا چھپانے والی زینت ہے, فزیکلی کیا ہے اور نفسیاتی طور پہ کیا ہے. اب دیکھیے سورہ نور میں, یہ بہت مشہور آیت ہے 24 کی 31 میں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بتا رہا ہے کیا کیا حجاب کی باتیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ آیت پوری نہیں ہے, یہ اب میں اتنی بات پہلے کروں گا آپ سے. اور کہہ دے کہ مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی بصارت سے نیچے رکھیں, اپنے فروج کی حفاظت کریں, اپنے زینت کو نمایاں نہیں کریں سوائے جو اس سے ظاہر ہے, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اس کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو بات اللہ نے کلاسیفائی کر دی, یہ بات ہو رہی ہے مومن عورتوں کے لیے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, مومن وہ عورتیں جو آیت پڑھ رہی ہیں, آیت پہ غور کر رہے ہیں اور آیت پہ عمل کر رہے ہیں. مطلب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, عورتیں بہت ساری ہیں, بازاروں میں بہت ساری گھوم رہی ہیں. ایمان والی عورت کی بات ہو رہی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے یغضضن من ابصارہن, پہلا حجاب, اپنی بصارت سے ان سائڈ سے اپنے جذبے کو نیچے رکھیں, یا اپنی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو نیچے کریں. اپنی بصارت ایک ہوتی ہے یہ آنکھیں, عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو, آنکھیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں عین. آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں, بصارت یعنی میں آپ کی طرف مخاطب ہوں, آپ میری طرف مخاطب ہیں, میں اندر انسائٹ جو ہے میری وہ نیچے رہے, میری ذات کو مجھے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے, کوئی ایسے جذبات میرے چہرے پہ نہ آ جائیں جس سے آنکھوں سے ریفلیکٹ نہ ہو جائیں. تو آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں, جہاں لوگ کہتے ہیں آنکھیں نیچے رکھو, آنکھیں نہیں لکھا, اس نے لکھا اپنی بصارت سے, اپنی انسائٹ سے. انسائٹ کا مطلب سمجھ رہے اردو میں, یعنی اندر انسان کے اندر ایک ہوتی ہے آنکھ, یعنی جو شرم حیت کو بتاتی ہے, اور اللہ کی آیت سے بھی وہ بڑھ جاتی ہے, انسائٹ وہ بصارت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں, پہلا حجاب. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنے پرائیویٹ پارٹ کی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے خیال سے تو واضح ہے, اس کی حفاظت کریں. اب جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور نہیں نمایاں کریں زینت کو, اپنے خوشنما کو, سوائے جو اس پہ سے ظاہر ہے. اور اس ظاہرہ زینت کے اوپر بحث ہو رہی ہے دنیا میں, کیونکہ زینت پوری کمپلیٹ کو اللہ نے کہا, یہ نہیں کہا تم نہیں نمایاں کرو اپنی زینت, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہیں کہا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد آگے کہا اِلَّا, سوائے مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس پہ جو ظاہر ہے, یعنی وہ obvious ہے, یعنی کوئی ایسی پورشنز جو ہیں وہ ایکسپوز پارٹس ہیں جس کو وہ فزیکلی ایکسپوز کر سکتی ہے, اور کچھ پارٹس کو وہ نہیں نمایاں کر سکتی. یہ ہے لیکچر, اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو دیکھیں میں کوئی وہ نہیں ہوں, میں نے کیا مطلب غور کیا, تو ایک قرآن میں ایک آیت ہے جو کہ حجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, پہلے میں بتا رہا ہوں, وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. دیکھیے نیکسٹ پیج پہ جائیے, سورہ المائدہ 5 اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, جب تم صلاح نماز کے لیے کھڑے ہو پس اپنے چہروں کو دھو لو, اور اپنے ہاتھوں کو کونیے تک دھو لو, اور اپنے سروں کا مسح کرو, اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, میری طرف دیکھیں. اے ایمان والوں, سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت دونوں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے منہ دھو لو, منہ
منہ دھو لو, ہاتھ کونیوں تک دھو, سر کا مسا کر لو, اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو نماز سے پہلے. آپ جو لوگ یہاں حضرات پہلی دفعہ آئے غور کریں, یہ نماز کے اندر جب بھی ہم نماز, چاہے دنیا کسی خطے پہ رہیں آپ, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, یہ پورشنز جو اعضاء ہیں ان کو دھلایا گیا اور سر کا مسا کیا گیا. تو آپ سوچیں, یہ نہیں کہہ اللہ تعالیٰ تم اپنے بغل بھی دھو لو, جسم بھی دھو لو, پتہ نہیں پورے پارٹس کو نہیں دھو رہا, صرف کچھ پارٹس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے, اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ یہ پارٹس جو ہیں ان کو آپ دھو لیں اور مسا کر لیں. ایک سر کا مسا ہے, باقی دھونا ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جو نئے حضرات آئے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ غور کریں کہ یہ کیوں ان اعضاء کو دھلوایا جا رہا ہے ہر نماز سے پہلے. طہارت تو ہو رہی ہے جی, سبحان اللہ, کھلے ہوئے. انہوں نے تو کہہ تو دیا. اب غور کیجیے, واپس آئیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنے زینت کو نمایاں نہ کریں سوائے جو ظاہر ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پارٹس دھلوا رہا ہے, اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں, منہ پورا کھلا ہونا چاہیے, ہاتھ کونیوں تک, کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں کچن کے اندر, اگر یہاں تک ہوئی سب جل جائے گا. کونیوں تک ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. مسا کرتے ہیں آپ, کھلا ہونا چاہیے, اور ٹانفروں تک یہ 100% کھلے ہونے چاہیے آپ کے, بیسڈ آن آیت. جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل بتایا کہ منہ, آپ غور کریں جب آپ فوٹو کھنچواتے ہیں, بھائی باہر باہر جاتے ہیں تو کیا کھنچواتے ہیں آپ؟ چہرہ ہے نا. تو چہرہ جو ہے انسان کی شناخت ہے فزیکلی. تو لوگ کیسے پہچان گئے اگر چہرہ چھپا ہوا ہو؟ اب ایک چہرے ایک نقاب پوش یہاں آ جائے یا نقاب پوش چلی جائے تو مجھے تو نہیں پتا کون آیا کون چلا گیا. تو سمجھ, وہاں تو یہ کہ کھلا ہونا چاہیے. تو یہ بتا رہا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو. اب آگے جو آئے تھے اس کا پورشن ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب یہاں پر جو کہہ رہا ہے اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ تم ضرب لگاؤ اپنی جیبوں پر. اب یہاں عربی میں اوڑھنی ہے, خمر جو ہے نا اس کا بیسک روٹ لیٹر جو نکلتا ہے, جو ورڈ ہوتا ہے نا, وہ نشے سے نکلا ہے. خمار, خمار خمر اس کی جمع ہے, خمار جو ہے سنگولر ہے, اس کی جمع خمر ہے. تو خمری ہن ان کے خمار, ان کے خمار. تو خمار کو ایک یہ لوگ ٹرانسلیٹ یہ بھی کرتے ہیں اوڑھنیاں, اور اگر خمر میں چل جائیں اس کا ورب, اس کا جو ہوتا ہے خمر ناؤن خمرن, وہ اس کو نشہ بھی کہتے ہیں. یعنی عورتوں کو جو جذبہ ولولا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے جیبوں پہ ضرب لگائیں. تو فزیکلی تو پتہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑی یاد دیکھیں, یہ سر کہیں نہیں آ رہا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ کہتے ہیں اوپر جیوب, جیبیں یہ جاب جیبیں ہوتی ہے اس پہ آپ ضرب لگا لیں. یعنی کہ جو پتہ عورتیں کس طرح جیبوں پہ لگائی ہوئی ضرب, یہ ضرب لگا لیں عورتیں لگائی ہوئی, یہ سب کو پتہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ ضرب نہ لگائیں کہ اپنی زینت میں سے جو وہ چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا. دیکھیں میڈم, آپ لوگ بہت غور سے سنیں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو چھپی ہوئی زینت ہے, یہاں لکھا ہے وہ ٹانگیں نہ ماریں, ٹانگ مار کے ایسے نہ چلیں, یعنی ٹانگیں نہ ماریں زمین پر, کہ جو وہ چھپی ہوئی زینت ہے ان کی, جو چھپائی ہوئی زینت ہے وہ جان لی جائے گی. تو میں نے ایکسپوز کیا بتایا تھا؟ چہرہ کونیوں تک, سر کے بال کھلے, سر کے بال یہاں تک اور ٹخنوں تک. باقی چیزیں کورڈ ہو گئیں, باقی چیزیں کورڈ ہیں. اب لڑکی نے کور کر کے اب جناب ایڑی پہ چلنا شروع کر دیا. فرض کریے لوگ سوال کر لیں گے صاحب بال بھی تو زینت ہے. میں کم منع کر رہا ہوں بال زینت نہیں ہے, لیکن وہ ایکسپوز ہیں. اگر میں یہ کوئی صاحبہ یہاں پہنی ہوئی ہے, فرض کرو یہاں تک کور پہن لیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ پہنی ہوئی ہے اور سمجھ رہی ہیں کہ یہ میری چھپی ہوئی زینت ہے, بال مجھے چھپانا ہے. اب میں چلوں مٹک کے تو بال پہچان لیں گے آپ ہیں؟ تو بال چھپی ہوئی زینت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہاں دیکھیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, نہیں ضرب لگائیں اپنی ٹانگوں کو,
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهُنَّ، جو ان کی چھپاتی ہیں وہ زینت وہ جان لی جائے گی اگر وہ ٹانگ کو مار کے چلیں گی. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکسپوز پارٹ کے علاوہ جو باقی حصہ ہے وہ سب چھپا ہوا ہے، اور اگر ٹانگ مار کے چلیں تو وہی جانا جائے گا. بال کھلے میں ہو یا بال چھپا تو نہیں جانا جائے گا. تو ظاہرہ زینت بھی پتہ چل گئی اور چھپی بھی پتہ چل گئی. سورہ الاحزاب 33 اس کی 15 آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی کہہ دے اپنی ازواج، اپنی بیٹیاں اور مومن کی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. وہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، پس وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کہہ رہا ہے کہ نبی سے کہہ دے کہ اپنی ازواج ان کی اور ان کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں، مومنوں کی عورتیں، ان سب سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر چوغوں سے بنیاد بنا لیں. اب یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دی چھپی ہوئی زینت کیا تھی. آپ کو پتہ ہے نا کیا چھپی ہوئی زینت؟ جو عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کپڑے ڈھیلے لوز ہونے چاہیے، چھپی ہوئی زینت میں کور ہو گئے. تو وہ حجاب تو کر لیا انہوں نے، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ چوغے سے بنیاد بنانی ہے. چوغا کیا چیز ہے؟ عبایا. یا آپ دیکھیں جب آپ کو ڈگری ملتی ہے تو ایک خاص دن کو ایک خاص عبایا پہنا جاتا ہے. عبایا یہاں سے ایسے شولڈر سے پہنا جاتا ہے، ادھر سے ہی پہنا جاتا ہے اور یہاں سے باندھ لیں. کور تو آپ کیے ہوئے ہیں، حجاب تو کیے ہوئے عورتوں نے، لیکن اللہ سے بھی ڈگری حاصل نہیں کی ہے. آپ سمجھیں میری بات کو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نبی کی ازواج، نبی کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیویاں جنہوں نے یدنین علیہن من جلابیبہن، اب جناب ان کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے اوپر اپنے چوغوں سے بنیاد بنا لیں. یہ زیادہ بنیادی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ایک عام عورت جا رہی ہے یہ ڈگری یافتہ عورت ہے. جیسے ڈاکٹرز، آپ دیکھیے ایک آدمی ڈاکٹر ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ڈاکٹر ہیں. اب وہ ڈاکٹر اس وقت پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہیں ڈاکٹر، دیکھ کے تو کوئی سمجھے گا ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن انہیں کو اگر ہاسپٹل میں دیکھ لیں آپ تو آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پہنا ہوگا وائٹ رنگ کا گاؤن، وائٹ رنگ کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو گاؤن بنا رہا ہے تاکہ فوراً پہچان لے. ایک چھچورا آدمی ایک دم لڑکی دے گاؤن پہنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ایمان والی عورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہہ بھی رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، ستائی نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے گاؤن پہنایا ہے، یہ ڈگری ہے، یہ اللہ کی مومن عورتوں کی ڈگری ہے فرام اللہ. ہماری عورتیں بھی تو شاید اس نظر سے پہن نہیں، سب مردوں نے پہنے ہوئے گاؤن، جبکہ اللہ نے ان کو نہیں کہا. آپ یقین کریں سوائے میرے ہر آدمی جو ہے، جب مذہبی آدمی جو ہے وہ گاؤن ضرور پہنتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے یوں باندھ کے اسی میں لگا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے عورتوں کو گاؤن پہنائے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ عام عورتیں نہیں، ان کو مطلب چھیڑا نہ جائے، ستائی نہ جائیں. تو یہ گھر سے باہر جائیں صرف یہ نہیں کہ کوئی برقع نہیں ہے، وہ گاؤن ہے، ڈگری ہے وہ. اور اس کے لیے ہر عورت جو پہنے ساری آیات یاد رکھے، اس پہ اس کا ایمان ہو، اس پہ اس کا عمل ہو، تاکہ اگر کوئی پوچھے بھئی آپ نے کیا کیوں پہنا ہے تو وہ بتا سکے.